اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ ہم آپ کو کہانی سنا رہے ہیں 72 انسانوں کی۔ اس میں سے عظیم ترین انسان کی پیدائش کی کہانی آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے کہ آسمان میں فضائی نغمے گونج رہے تھے، ہواؤں میں فرشتوں کے پروں کی سرسراہٹ تھی، چاند اور ستارے نئی دمک اور جلا سے جھلملا رہے تھے۔ خدائے ذوالجلال والاکرام بڑے انہماک سے زمین کی جانب متوجہ تھا۔ آج خدا کا حسین ترین شاہکار عالم وجود میں آنے والا تھا۔ یکا یک فاطمہ زہرا کا حجرہ نور سے جگمگا اٹھا، در و دیوار بقعہ نور ہو گئے۔ اسماء جو کہ آپ کی مدد کر رہی تھیں ہڑبڑاتی ہوئی حجرے سے باہر نکلیں۔ علی علی مبارک ہو، بیٹا ہوا ہے، بخدا بالکل چاند کا ٹکڑا ہے۔ علی نے اطمینان کا سانس لیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ رسول اللہ کے کان آواز پر لگے ہوئے تھے، بڑی تیزی سے اندر داخل ہوئے۔ فرمایا، لاؤ اسماء، کہاں ہے ہمارا بیٹا، ہمیں دکھاؤ۔ اسماء نے فرمایا، ذرا صبر کیجیے یا رسول اللہ، میں ابھی نہلا دھلا کر لاتی ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسے نہلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ تو پاک ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے آسمانی طہارت بخشی ہے، تم ہمیں ایسے ہی دے دو۔ اسماء نے بچے کو ایک زرد کپڑے میں لپیٹا اور باہر لے آئیں۔ نانا نے بچے کو سینے سے لگا لیا اور بے اختیار اس کے بوسے لینے لگے۔ علی علی واللہ، ذرا بیٹے کو دیکھو تو صحیح، خوش نصیب ہو تم اور فاطمہ کہ خدا نے تمہیں یہ بیٹا دیا ہے، یہ بڑا نصیبوں والا ہے، ایک دن یہ دنیا کا ہادی اور رہنما بنے گا، لوگ رہتی دنیا تک اس کے کارناموں کو یاد کریں گے۔ علی، تمہیں یہ بے مثل بیٹا مبارک ہو۔ آپ کے اور ہمارے مولا بے اختیار مسکرا دیے۔ فرمایا، یہ آپ کا ہے، مجھ سے زیادہ اس پر آپ کا حق ہے یا رسول اللہ۔ جو فضیلت اسے نصیب ہوگی وہ آپ کی بدولت ہوگی، آپ کی گود میں پلے گا، خدا اس کے سر پر آپ کا سایہ قائم رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا سے دعا ہے کہ تم اور فاطمہ خوش رہو، پھولو پھلو۔ رسول اللہ نے بچے کو زانوں پر لٹایا۔ علی خاموش حیرت زدہ انہیں دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے کبھی رسول اللہ کو یوں بچوں کی طرح خوشی سے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے بچے کے کان میں اذان کہی، پھر دوسرے کان میں اقامت، اور اس کے ننھے ننھے ریشمی ہاتھوں کو چومنے لگے، اور 2 آنسو کی لڑیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر بہہ اٹھیں۔ علی حیرت سے رسول کو دیکھتے رہے۔ عجیب منظر تھا۔ حسن و حسین اوپر تلے کے بھائی تھے، دونوں کی پیدائش 1 سال کے ہی وقفے سے ہو گئی تھی۔ مشکل سے دونوں میں سال بھر کا فرق تھا۔ رسول اللہ اپنے نواسوں سے بہت پیار کرتے تھے۔ ان کا اپنا کوئی بیٹا زندہ نہ رہا تھا، اس لیے نواسوں کو بیٹوں ہی کی طرح پالا تھا۔ ان بچوں کو دیکھ کر وہ بس اپنے نواسوں کے نانا بن جاتے تھے۔ یہ سادگی ہی ان کی عظمت کی نشانی تھی۔ ان کی محبت میں ایسی شدت تھی کہ بچوں کو دیکھے بغیر چین نہیں پڑتا تھا۔ صبح اپنے گھر سے نکل کر سیدھے بیٹی کے گھر جاتے، بچوں کی خیریت پوچھتے تھے۔ رات کو روئے تو نہیں، آرام سے سوئے تھے نا؟ جی ہاں بابا، فاطمہ زہرا کہتی تھیں، سب خیریت رہی۔ بابا اب خواہ مخواہ ان بچوں کے لیے فکر مند رہتے ہیں، بیٹی ہنس کر جواب دیتی۔ تب رسول کو اطمینان ہو جاتا۔ وہ مسجد تشریف لے جاتے، واپسی میں پھر بچوں کو دیکھنے جاتے، تھوڑی دیر ان کے ساتھ کھیلتے، پھر گھر جاتے۔ کہیں سفر پر جاتے تو سب سے آخر میں بچوں سے رخصت ہوتے، لپٹا کے پیار کرتے۔ لوٹ کر جب آتے سفر سے تو سیدھے بچوں کے پاس جاتے۔ جب بچے ذرا بڑے ہو گئے تو انہیں اپنے ساتھ مسجد لے جاتے تھے، وہاں بچوں سے کھیلا بھی کرتے تھے۔ نماز پڑھتے وقت اکثر ایسا ہوتا تھا کہ کاندھوں پر بچے چڑھ جاتے تھے، جیسے بچوں کا طریقہ ہوتا ہے، ماں باپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو چھوٹے بچے
تو یہ بھی بچے تھے. امام حسین تو بہت چھوٹے سے بچے تھے. ایک دفعہ رسول اللہ نماز پڑھ رہے تھے, پوری جماعت کھڑی ہوئی تھی. جب رسول اللہ سجدے میں گئے اور حضرت امام حسین بہت چھوٹے سے تھے, وہ چڑھ گئے رسول اللہ کی کمر کے اوپر. جب وہ چڑھ گئے تو اب رسول اللہ نے ایک دفعہ ذکر پڑھا, 2 دفعہ ذکر پڑھا, 3 دفعہ ذکر پڑھا. اب سارے لوگ سر اٹھا کے دیکھتے رہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. 10 دفعہ ہو گیا, 20 دفعہ ہو گیا, یہاں تک کہ رسول اللہ نے 72 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح پڑھی. جب 72 دفعہ کہہ چکے تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ پھر اس کے بعد حسین آپ کے نانا کی پشت سے نیچے اتر گئے. نانا نے نماز کو تمام کیا, حسین کو گود میں دیا اور دیر تک گلے لگا کے روتے رہے. نانا نے 72 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کہا. حسین نے 72 جانوں کی قربانی کو دے کر اسی کلمے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بلند کر دیا. جب بچے ذرا بڑے ہو گئے تو پھر ایک دن عجیب وقت تھا. ایک دن رسول اللہ منبر پر خود بیٹھے خطبہ فرما رہے تھے کہ حسین بھاگتے ہوئے آئے تو ٹھوکر کھا کر گر پڑے. خطبہ چھوڑ کر نانا نے لپک کر اٹھایا, سینے سے لگایا, بہت بہلایا. روتے روتے جب وہ چپ ہو گئے تب خطبے کو جاری کیا. رسول اللہ کو سبھی بچوں سے بہت پیار تھا. وہ کسی بچے کے رونے کی آواز سنتے تو بے چین ہو جاتے تھے. بچے جو دنیا کا مستقبل ہیں. حسن اور حسین کو نانا اور والدین کی محبت برابر ملتی تھی. بچوں, آپ کے بھی تو پیرنٹ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں نا. آپ کے نانا نانی دادا دادی سب بہت محبت کرتے ہیں. پھر بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچوں میں بحث چل پڑتی. ایک دن کیا ہوا کہ حسن و حسین دونوں نے تختیاں لکھیں, مطلب اپنا رائٹنگ کی, اور نانا سے پوچھا کہ بتائیے نانا جان, سب سے خوبصورت لکھائی کس کی ہے, سب سے زیادہ اچھی رائٹنگ کس کی ہے. رسول اللہ نے دیکھا اور بس ایسے ہی کہہ دیا کہ بچوں جاؤ اپنے بابا سے پوچھ لو, وہ تو بہت خوش خط ہیں, یعنی کہ بہت اچھا لکھتے ہیں, ان کی رائٹنگ بہت اچھی ہے. بچے اپنے باپ علی ابن ابی طالب کے پاس گئے. علی ابن ابی طالب نے کہا, وہ کوئی بھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ دل شکنی ہو جائے بچوں کی. تو بھائی کہنے لگے جاؤ اپنی ماں فاطمہ زہرا سے پوچھ لو, وہ بتائیں گی. اب جب یہ مقدمہ ماما کے سامنے پیش ہوا تو وہ پریشان ہو گئی. دونوں کی لکھائی بہت اچھی ہے, دونوں کی رائٹنگ بڑی بہترین ہے. نہیں بچے کہنے لگے یہ بتائیے سب سے زیادہ اچھی کس کی ہے. وہ بچے ضد کرنے لگے. یہ بڑا مشکل فیصلہ تھا. وہ یہ نہیں چاہتی تھیں کہ کسی کا بھی دل جو ہے نا ٹوٹے. تم ٹھہرو, ایک کام کرو. فاطمہ زہرا نے اپنے گلے میں پڑا ہوا موتیوں کا ہار اتار کر توڑ کر زمین پر بکھیر دیا. بس تم میں جو سب سے زیادہ موتی چن لے اسی کی لکھائی سب سے اچھی مانی جائے گی. بچے جلدی جلدی موتی چننے لگے. اب کیا ہوا کہ 3 موتی دونوں نے اٹھا لیے. ایک موتی رہ گیا لیکن پروردگار عالم کو بھی کسی کا جو ہے نا دل توڑنا مقصود ہی نہیں تھا. جیسے نانا نے خیال کیا, جیسے مولا نے خیال کیا, بابا نے, جیسے ماں نے, تو اللہ تعالیٰ کے بھی یہ محبوب بچے تھے, بہت ہی محبوب ہستیاں تھیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی فرشتے کو حکم دیا, جاؤ جا کے اس موتی کے 2 ٹکڑے کر دو. اب دنیا والوں نے دیکھا کہ موتی زمین پہ گرا, اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے. اندر کی باتیں تو یا اللہ جانتا ہے یا اس کا رسول جانتا ہے. تو بھائی وہ 2 ٹکڑے ہو گئے. دونوں بچے جلدی آگے بڑھے, انہوں نے آدھا موتی لے لیا. جب موتی گنے گئے تو دونوں کے پاس برابر تھے اور ایک موتی کا آدھا ٹکڑا. اس کا مطلب ہے, ماما نے کہا, اس کا مطلب یہ کہ دونوں کی لکھائی ایک جیسی ہے. بچے قائل ہو گئے. مگر ماما نے ایک بات اور کہی کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ابھی رائٹنگ پہ آپ کو کوشش نہیں کرنی, مشق نہیں کرنی. ضرور آپ کو مشق کرنی ہے تاکہ اچھی سے اچھی آپ کی رائٹنگ ہو جائے. اب رسول اللہ کیا کرتے تھے کہ فرصت کا وقت عموماً بیٹی کے یہاں گزارا کرتے تھے. فاطمہ زہرا بہت خیال رکھتی تھیں. جبھی تو رسول اللہ نے کہا فاطمہ زہرا جو ہے وہ ام ابی ہیں, یعنی اپنے باپ کی بھی ماں ہیں. جیسے ایک ماں اپنے بچے کا خیال رکھتی ہے, اسی طرح فاطمہ زہرا اپنے بابا کا خیال رکھتی تھیں بہت زیادہ. ایک دن چادر اوڑے بیٹھے تھے
اتنے میں کیا ہوا کہ جناب فاطمہ زہرا جب آئیں ادھر تو دیکھا کہ بابا کا چہرہ جو ہے وہ 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہے. دیر تک کھڑی بھی دیکھتی رہیں. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ جو ہے امام حسن آ گئے. چھوٹے سے تھے امام حسن. تو جیسے گھر میں داخل ہوئے تو ماما کو سلام کیا، اپنی جناب فاطمہ زہرا کو سلام کیا. آپ بھی بچوں سلام کرتے ہیں نا جب گھر میں داخل ہوتے ہیں. دیکھیں سلام میں بہت بڑا مرتبہ ہوتا ہے. سلام کرنے والے کو بہت سارے حصے ملتے ہیں اور جواب دینے والے کو صرف ایک حصہ ملتا ہے. تو جب آپ باہر سے آیا کریں تو ضرور سلام کیا کریں. اسکول سے آنے کے بعد بھی، ویسے بھی آپ کبھی آئیں تو سلام کریں. تو بچے نے ماں کو سلام کیا. ماں نے بہت پیارا سا جواب دیا، یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی. تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے میوہ دل. تو بچے نے پوچھا ماما یہ بتائیں کہ آج ہمیں اپنے گھر میں ایسی خوشبو آ رہی ہے جیسے ہمارے نانا رسول خدا یہاں پہ ہوں. تو ماما نے کہا ہاں بیٹا، وہ دیکھو وہ چادر اوڑھ کے تمہارے نانا وہاں لیٹے ہوئے ہیں. حسن گئے اور چادر کے قریب جا کے انہوں نے نانا کو بھی سلام کیا، السلام علیکم کہہ کے نانا کو سلام کیا. اور نانا نے بھی بہت ہی پیار سے جواب دیا. کہا کہ نانا جان کیا میں چادر میں آ جاؤں آپ کے ساتھ؟ تو بھائی رسول اللہ نے کہا آؤ میرے بیٹے، میرے حوض کوثر کے مالک، تم میرے پاس آ جاؤ کہہ کے اور بلا لیا ان کو. پھر تھوڑی دیر گزری تھی کہ امام حسین علیہ السلام، وہ بھی چھوٹے سے تھے، وہ بھی آئے. ماما کو سلام کیا. ماما نے اسی طرح سے جواب دیا. پھر پوچھا کہ نانا کی خوشبو آ رہی ہے؟ تو کہا کہ ہاں تمہارے بھائی اور نانا چادر کے نیچے ہیں. تو جب یہ ہوا تو امام حسین بھی گئے اور نانا سے کو سلام کیا. پھر کہا کیا نانا جان میں بھی آ جاؤں چادر میں؟ نانا نے کہا بیٹے تم بھی آ جاؤ. بہت سارے ان کو خطاب دی اور کہا کہ بیٹا تم بھی آ جاؤ. اب دونوں بچے اور جو ہے رسول اللہ چادر میں بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے اور بہت رسول اللہ پیار کر رہے تھے. اتنے میں ہمارے مولا اور آقا امام علی علیہ السلام گھر میں آئے. گھر میں آ کے انہیں اپنی جناب فاطمہ زہرا کو اے رسول کی بیٹی کہہ کے آپ پہ ہمارا سلام ہو، سلام کیا. جیسے آپ کے بابا آتے ہوں گے گھر میں آپ کی ماما کو سلام کرتے ہوں گے، اسی طرح انہوں نے بھی سلام کیا. اور جناب فاطمہ زہرا نے امیر المومنین کہہ کے آپ کو جواب دیا. کہا میں سونگ رہا ہوں، بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے، ایسا لگتا ہے کہ میرے بھائی اللہ کے رسول جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہیں. جناب فاطمہ سن کے مسکرا پڑی اور کہا کہ جی آپ نے بالکل صحیح کہا، وہ میرے بابا اپنے دونوں نواسوں کے ساتھ چادر میں. جناب علی مرتضیٰ بھی تیز تیز چلتے ہوئے چادر کے قریب گئے اور کہا کہ اللہ کے رسول آپ پر میرا سلام ہو. رسول اللہ نے بہت پیارے طریقے سے جواب دیا ہے میرے علم کو اٹھانے والے، لوائے حمد کو اٹھانے والے علی ابن ابی طالب تم پر بھی جواب سلام دیا. اور پھر اس کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ کیا میں بھی آ جاؤں؟ رسول اللہ نے کہا ہاں علی تم بھی آ جاؤ. اب چادر میں جب سب جمع ہو گئے نا تو فاطمہ زہرا، بی بی فاطمہ زہرا ہماری شہزادی رسول کی بیٹی بھی آگے آئیں. انہوں نے کہا یہ تو کوئی خاص جگہ ہو گئی جہاں سب جمع ہیں، میں بھی چلی جاتی ہوں. کہا یا رسول اللہ ہمیں بھی سردی لگی. جا کے سلام کیا. رسول نے کہا بیٹی آ جاؤ تم بھی چادر میں آ جاؤ. یہ کہہ کے چادر میں سمیٹ لیا. جناب فاطمہ زہرا باپ کی شانی پر سر رکھ کر بیٹھ گئیں. تو بھائی سارے کے سارے چادر میں جمع ہو گئے. آپ کو پتہ ہے چادر تو بہت بڑی نہیں ہوتی کہ اتنی بڑی ساری ہستیاں ان میں آ گئی، لیکن رسول اللہ نے سب کو محبت سے سرشار ہو کر سب کو اپنے قریب سمیٹ لیا اور مسکرا کر بولے ہم سب ایک ہیں، ہمارے راستے ایک ہیں، ہماری مشکلات ایک ہیں، راستہ بہت دشوار ہے، صعوبتیں زیادہ ہیں. تم لوگ میرے ہو، میرے بعد میرے پیغام کے وارث ہو. تم اسے لے کر دنیا کے دلوں کو چھو لو گے. مجھے تم پر یقین ہے تم سے کوئی کوتاہی نہیں ہوگی. انہوں نے آنکھیں بند کر لیں. پانچوں اپنے آنے والی ذمہ داریوں کے بارے میں سوچنے لگے. ادھر اللہ نے اپنے فرشتے جناب جبرائیل کو بھیجا اور مبارکباد، تحفہ درود و سلام